أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت عزت اور احترام کے مستحق بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ربیع الاول کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ایک اہم واقعہ اس مہینے سے اور جڑا ہوا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جو ہمارا چاند کے مہینوں کے کیلنڈر جو ہوتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو مہینے ہیں یہ قمری مہینے کہلاتے ہیں۔ اس قمری کیلنڈر کی شروعات جو ہوئی ہے وہ آپ علیہ السلام کے ہجرت کے واقعے سے جڑی ہوئی۔ اس مہینے میں ایک اہم اور بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ ہے ہجرت کا واقعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، مکے کے لوگوں نے جب مکے کی زمین کو تنگ کر دیا اور ظلم و ستم کی داستانیں انہوں نے لکھ ڈالی، اور کوئی ایسا ظلم، کوئی ایسی ناانصافی، کوئی ایسی زیادتی جس کا تاریخ میں تذکرہ ہو اور وہ مکے میں نہ دہرائی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں پایا جانے والا ہر ظلم، ہر ستم آپ علیہ السلام اور آپ کے جانثار صحابہ کرام پر اس ظلم و ستم کو ضرور آزمایا گیا۔ مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینی پڑی اپنے صحابہ کو کہ حبشہ چلے جاؤ۔ ایک بار نہیں، دو بار صحابہ حبشہ گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ سے الگ ہٹ کر طائف جو شہر ہے عرب کا، آپ نے طائف کا سفر کیا کہ ہو سکتا ہے یہاں کچھ لوگ بات کو تسلیم کر لیں اور یہاں کچھ راہ ہموار نظر آ جائے، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی امید کی کرن نہیں جگی۔ نبوت کے 10 سال پورے گزر گئے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ظلم اور ستم برداشت کرتے کرتے 10 سال ہو گئے، اور 10 سال کے بعد 11ویں سال میں مدینہ منورہ کے کچھ لوگ حج کرنے کی غرض سے مکے آئے، اور مکے آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایک گھاٹی میں۔ اس گھاٹی میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور 6 لوگ مدینہ منورہ کے اس وقت مسلمان ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اسی طریقے سے کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ یہ 6 افراد آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا کر مسلمان ہوئے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ مدینے واپس چلے گئے، اور مدینے واپس جانے کے بعد انہوں نے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھایا، تو ان کی دعوت پر کچھ لوگ اور مسلمان ہوئے، جو اگلے سال سن 12 نبوت کے 12ویں سال میں مکہ مکرمہ حج کی غرض سے آئے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بھی بیعت کی۔ اسی جگہ پر یہ بیعت ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ یہ 12 لوگ تھے، ان سے بھی بیعت ہوئی۔ اس کے بعد یہ بھی اپنے مدینہ منورہ واپس چلے گئے حج کر کے، اور پھر اگلے سال نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ میں چونکہ 2 بار لوگ آ کر کے آپ علیہ السلام سے ملاقات کر کے جا چکے تھے، اور اس ملاقات کے نتیجے میں ان لوگوں کے اندر ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اور انہوں نے جا کر مدینہ منورہ
منورہ میں یہ سکون اور چین سے نہیں بیٹھے. ایسا نہیں تھا کہ آج کل کے لوگوں کی طریقے سے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دینی مجلس میں چلا جائے اور کوئی آدمی کچھ دن کے لیے تبلیغی جماعت کا سفر کر لے اور وہاں نکل جائے اور اس کے بعد وہ مقام پہ آ کر ٹھنڈا پڑ جائے. تو اس سے تو جو ایک مشن ہے, جو ایک تحریکی مشن ہے, انقلابی ایک پیغام ہے, اس میں اور رکاوٹ آ جاتی ہے. اس لیے جو حضرات تبلیغ سے جڑے ہیں وہ خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ 1 گھنٹہ, 24 گھنٹے, 3 دن, 10 دن, 40 دن, جتنا بھی وقت اللہ نے آپ کو میسر فرمایا, آپ نے وہ وقت وہاں پر لگایا, اس کے بعد آپ اپنے مقام پر آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیے. اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کام کو سمجھا ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے وہاں پر جو دعوت دی اور تبلیغ کے فرائض جو انجام دیے, اس کے نتیجے میں سن 13 نبوت میں آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے جو قافلے آئے, ان میں سے 72 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اسی جگہ پر بیعت عقبہ اخرى اس کو کہا جاتا ہے. یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے کھاٹی میں. اس موقع پر ان مدینے سے آنے والے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. آپ اپنے مکے کو چھوڑ کر, اپنے شہر کو چھوڑ کر آپ ہمارے یہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئیں. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساتھ تھے. انہوں نے مدینے کے لوگوں سے فوراً کہا کہ اے مدینے کے لوگوں, ذرا سوچ سمجھ کر بولو کہ تم کیا بول رہے ہو. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تم نے محمد کو مکے سے بلا کر مدینے میں پناہ دے دی تو تم جانتے ہو کہ پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. کیا تم پورے عرب کی دشمنی مول لینا چاہتے ہو؟ کیا ایسا تمہارے اندر ہمت و طاقت ہے ان کی حفاظت کرنے کی؟ مدینہ منورہ کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم, جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں آگے بڑھ کر رسول اللہ کی حفاظت کریں گے. ہم تیار ہیں, ہم پورے عرب سے خطرہ مول لینے کے لیے ہم تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثار صحابہ کرام کی طرف سے جب یہ بات سنی تو ایک عجیب سی خوشی ہوئی, فطری چیز ہے. اور پھر صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی. خاص طور پر اپنے ایک پیارے صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اسلام کا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ ان کو بھیج دیا. اور مدینہ منورہ جا کر مصعب ابن عمیر نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں کہ اوس و خزرج کے وہ لوگ جو صدیوں سے, بڑے لمبے زمانے سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے چلے آ رہے تھے, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام کے اس پیغام کی برکت سے یہ دونوں قبیلے آپس میں متحد ہو گئے اور دونوں قبیلوں کی اکثریت بلکہ پورے کے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے. مدینہ منورہ میں ایک اسلام کی ایک راہ ہموار نظر آئی, امید کی کرن جگی کہ اب یہ مدینہ ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی ریاست بن کر ابھرے گا جو اسلام کی جائے پناہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی. صحابہ کرام موقع پا کر 1 2 3 جیسے جس کو موقع ہوتا ہے وہ ہجرت کر کے نکلتے چلے جاتے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہجرت کرنا آسان تھا, بڑا آسان ہو کہ آپ 4 باغ پہنچے اور اسٹیشن پہنچے اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھے اور دلی پہنچ گئے, وہاں سے آ گئے. ایسا نہیں تھا. ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں. ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنا گھر بار, اپنے بیوی بچے, اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے گویا تیار ہیں. ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ آپ بھوکے شیر اور بھوکے بھیڑیے کے منہ میں چھلانگ لگائیں. اتنا آسان نہیں تھا. مکہ مکرمہ کے لوگ جب کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ فلاں آدمی آج ہجرت کر کے مدینے سے جا رہا ہے تو اس کو یا تو قتل کر دیتے یا اس کو قید کر دیتے یا ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑتے کہ اس کو وہ مجبور ہو جاتا ہجرت نہ کرنے پر. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو بیج بویا تھا دلوں کے اندر اور جو ایک تربیت ان کی تھی, وہ تربیت ایسی نہیں تھی کہ اس ظلم و ستم کے سامنے پھیکی پڑ جاتی, ہرگز نہیں. وہ صحابہ کرام جمے رہے, ڈٹے رہے, بالآخر جس کو جیسا موقع ملا ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گیا. جب مکے کے لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ اب تو مدینے میں ایک بڑا طبقہ مسلمان ہو گیا ہے, وہاں
کے بڑے بڑے قبیلے مسلمان ہو گئے ہیں، مکے کے بہت سے لوگ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینے میں جا کر کے پناہ لے رہے ہیں۔ اب ان کو یہ لگا کہ اب خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں محمد نہ چلے جائیں۔ اگر محمد ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے تو پھر ہماری جو یہ سرداری ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان وہاں جا کر اپنی طاقت جمع کریں گے، اور اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اٹیک ہو اور اس کے بعد ہماری ساری سرداری یہ ختم ہو جائے، اور جو ظلم و ستم ہم نے کیے ہیں کہیں ان کا بدلہ نہ آپ کو دینا پڑ جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ چیز بھانپ لی کہ کہیں محمد نہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اس کے پیش نظر ایک میٹنگ بلائی گئی دار الندوہ مسجد حرام کے قریب ایک گھر ہوا کرتا تھا قصی بن کلاب کا، اس گھر کو دار الندوہ یعنی میٹنگ ہال اس کو کہا جاتا تھا۔ وہاں پر قریش کے لوگ اپنے اہم مشوروں کی میٹنگ بلایا کرتے تھے، وہاں پر مشورے ہوا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی اسی جگہ پر مشورہ ہوا، مسجد حرام کے بالکل قریب ہے۔ آج کل باب الزیادات کے نام سے ایک دروازہ ہے، باب الزیادات کے نام سے دروازہ ہے مسجد حرام کا، وہ وہی جگہ ہے جو اس زمانے میں دار الندوہ ہوا کرتی تھی، میٹنگ ہال۔ اس جگہ پر لوگوں کی میٹنگ طلب کی گئی۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، عتبہ، ابو سفیان، نضر بن الحارث، امیہ ابن خلف، مکے کے بڑے بڑے سردار میٹنگ میں آئے، اکٹھا ہوئے۔ اس موقع پر شیطان بھی ایک عربی شیخ کے لباس کو پہن کر اور بالکل ایک عربی بزرگ کی شکل و صورت اختیار کر کے دار الندوہ پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی اہم میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے بھی اندر بلا لیا جائے، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی اچھا مشورہ دے دوں۔ اس کو بھی اندر لے لیا گیا۔ میٹنگ شروع ہوئی، اس میٹنگ میں یہ بات آئی کہ اب محمد کا کیا کیا جائے، تو بعض لوگوں نے یہ رائے دی۔ ابن ہشام نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، محمد کو پکڑ کر ان کے ہاتھوں میں ان کے پیروں میں زنجیریں باندھ کے جکڑ کے ان کو کسی کمرے میں بند کر دو، یہ وہیں پڑے رہیں گے اور اسی طریقے سے اپنی موت مر جائیں گے، ہمیں کیا لینا دیں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری رائے تو اچھی نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو ان کے صحابہ کتنے جان ان کے اوپر قربان کرتے ہیں، کیا وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ان کو چھڑانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ بالکل کریں، اس لیے تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں۔ دوسرے نے رائے دی، اس نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ محمد کو مکے سے باہر کر دیا جائے اور ان کو کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، یہ مکے سے باہر چلے جائیں گے، دور جا کر یہ جو چاہیں کریں، ہمارا سماج تو کم از کم ان سے پاک رہے گا اور ان سے محفوظ رہے گا، ہم سے کیا لینا ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ محمد کی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو گویا موتی جھڑتے ہیں، پھول جھڑتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں تو ان کی باتیں لوگوں پر وہ اثر کرتی ہیں کہ لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے لوگوں کو اپنی باتوں سے یہ اپنا بنا لیں گے، ایک بڑا طبقہ بڑی جماعت تیار ہو جائے گی، اس کے بعد تمہارے اوپر اٹیک کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے یہ رائے بھی ٹھیک نہیں۔ اس موقع پر جو اس امت کا فرعون کہلایا ابو جہل، جو رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے یہ رائے دی کہ ایسا کیا جائے کہ پورے مکے کے ہر قبیلے سے ایک ہٹے کٹے نوجوان کو لیا جائے اور اس کے ہاتھ میں تیز دھاردار تلوار اس کے ہاتھ میں دی جائے، اور یہ سب جو ہے آج ہی رات کو محمد کے گھر ارد گرد کھڑے ہو جائیں، محاصرہ کر لیں، اور جیسے ہی محمد گھر سے نکلیں فوراً یہ سب کے سب ایک بار ٹوٹ پڑیں اور محمد کو قتل کر ڈالیں۔ اس کے نتیجے میں محمد کا یہ خون پورے مکے کے قبیلے کے لوگوں میں بٹ جائے گا اور محمد کے گھر والے اس لائق نہیں ہوں گے کہ وہ پورے مکے کے لوگوں سے جا کر کے بدلہ لیں اور قصاص لیں، یہ نہیں ہو پائے گا، سوائے اس کے کہ وہ مجبوراً اس پر راضی ہوں گے کہ محمد کے خون کے کچھ پیسے، کچھ دیت، کچھ لے دے کر کے کام چلا لیا جائے، ہم سب مل کر کے وہ پیسہ ادا کر دیں گے، اس طریقے سے محمد سے ہمیشہ کے لیے چھٹی مل جائے گی۔ جب یہ بات کہی تو شیطان نے کہا کہ ہاں، یہ رائے تم نے دی اور یہ بہت بہترین رائے ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو جو ذکر کیا گیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جب یہ مکے کے کفار آپ کے ساتھ یہ کانسپریسی اور چال اور تدبیر اختیار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد
محمد کو قتل کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس موقع پر جو یہ کفار مکہ چالیں اور تدبیریں آپ کے خلاف چل رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تدبیر کر رہا تھا کہ کیسے ان کی تدبیر کو انہی کے خلاف استعمال کر دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پوری اطلاع دے دی کہ آج آپ کے خلاف ایسا مشورہ ہوا ہے اور اے پیغمبر آج ہی آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف کفار کا یہ مشورہ اور قتل کے اس جرم پر سب کا اتفاق، اور شام کے وقت سب مکے کے قبیلوں سے لے کر ایک نوجوان کو ننگی تلوار دے کر آپ علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد کھڑا کر دیا گیا کہ جیسے ہی باہر نکلے فوراً ان پر حملہ کر دو۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ نہیں آج ہی ہجرت کرنی ہے تم کو، تاکہ وہ اللہ دکھائے، وہ اللہ یہ اپنی قدرت کا اظہار کرے، لوگوں کو یہ سمجھائے، اپنے باغیوں کو یہ سمجھائے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم کچھ کرنے پر آ جائیں تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ تم نے یہ مشورہ کیا، آج ہم اپنے محبوب کو یہاں سے صحیح سلامت تمہاری آنکھوں کے سامنے سے لے جا کر کے دکھائیں گے، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو آ کر کے بتایا کہ ہجرت کرنی ہے۔ صدیق اکبر نے 2 سواریاں تیار کی تھی، ایک آپ علیہ السلام کے لیے، ایک خود کے لیے۔ دونوں اس سواری کو تیار کر کے دونوں نے یہ طے کر لیا کہ جو ہے کسی ایک راستہ بتانے والے کو بھی رکھ لیا جائے تاکہ وہ راستے میں رہنمائی کر سکے۔ عبداللہ ابن اریقط جو ایک غلام تھا مکہ مکرمہ کا، اس کو راستوں کا بڑا پتہ تھا اور بڑی اس کو نالج تھی، اس کو رکھا گیا کچھ درہم کرائے پر۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے سب سے جانثار صحابی کے ساتھ آج ہی رات ہجرت کریں گے، اور سازش کرنے والے کفار مکہ، ان کفار مکہ کا ایک فرد عبداللہ ابن اریقط، اسی کو رکھا کہ تم راستہ بتاؤ گے۔ یقیناً ان لوگوں میں بڑی خرابیاں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وعدے کے بڑے پکے تھے۔ یہ ہے وعدے کے بڑے پکے تھے، کافر ہونے کے باوجود آج کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ وعدے کے پکے تھے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ وعدہ کر دیجئے تو پھر وعدے کا مطلب ہے ٹھیک ہے ہو گیا، کہہ دیا تھا زمان سے، وہ اس کو سیریس نہ لیجیے، بس کیا نکل گیا زمان سے۔ لیکن اس زمانے کے کافر بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جب اس نے وعدہ کر لیا کہ محمد اور ان کے صحابی کو ہم راستہ بتانے کے لیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد قریش اور مکے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام پر 100 اونٹوں کا انعام، اس کا آج کا تقریباً 40-50 لاکھ روپے کا انعام کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لا کے دے دے، ان کا پتہ بتا دے، ہم اس کو اتنا انعام دیں گے۔ اگر یہ غلام کافر اگر یہ چاہتا تو اپنے وعدے کو بالائے طاق رکھ کر اتنا بڑا انعام حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وعدہ ہے، جب زبان سے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس میں مسلمان ہی غیر مسلم والی کون سی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ آج ہی رات اپنے بستر پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بستر پر لٹایا اور یہ کہا کہ علی، میرے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ایک طرف دشمنی ہے، ایسی دشمنی کہ بالکل جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اپنی امانتیں انہی قریش اور مکے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے زیادہ امانتدار شخص پورے مکے میں نہیں پایا جاتا۔ امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ علی، آج کی رات دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، تم بے فکر ہو کے سو جاؤ، اور پھر اس کے بعد مکے کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی موقع دیکھ کر کے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر سوئے۔ آپ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے ہیں تو ارد گرد وہ مکے کے نوجوان لوگ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑے تھے انتظار میں۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، سورہ یاسین کی وہ آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اس سے پہلی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے کہا پیغمبر آپ ایک
मुट्ठी भर के मिट्टी और कंकरी की उठाइए और इनके सरों पर मारते जाइए और ये आयत पढ़ते चले जाइए और इस तरीके से आप बिल्कुल बहिफाजत यहाँ से निकल जाएंगे। ये आपको देख भी नहीं सकते, क्योंकि इनको देखने की सलाहियत तो हमने दी है, आज हम इनके देखने की सलाहियत छीन लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसेहत व आफियत व हिफाजत उनके दरमियान से निकलकर अपने दोस्त अबू बकर के घर आए और फिर उसके बाद वहां से ऊँटनी पर सवार होकर वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर जो मक्के से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर आप गए और गार के अंदर जाकर के रसूलुल्लाह और सिद्दीक अकबर ने जाकर के पनाह ली। उस मौके पर गार की सफाई सुथराई की, सिद्दीक अकबर ने सारे सुराख बंद कर दिए। एक सुराख आता है हदीस में कि खुला हुआ था, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस पर अपना पैर का ऐसे अंगूठा लगा दिया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान पर, अपने रान पर इस तरह से सुला दिया कि आप सो जाइए, और उस सुराख पर ऐसे वो अंगूठा लगाए हुए थे। कुछ देर के बाद किसी कीड़े ने उसमें से काटा और ऐसा जहरीला कीड़ा काट कर गया सिद्दीक अकबर को, एक बार नहीं कई बार काटा। उसके नतीजे में सिद्दीक अकबर को जो तकलीफ हुई और उस तकलीफ के नतीजे में उनकी आंख से जो आंसू गिरे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार मुबारक पर आपकी आंख खुली। आपने पूछा क्या हुआ, सिद्दीक अकबर ने बताया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब दहन उनकी उस जगह पर लगाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। उसके बाद सिद्दीक अकबर बयान करते हैं कि कुफार मक्का हमारी तलाश में, जब उनको ये पता लगा कि मोहम्मद तो यहाँ से जा चुके हैं, किसी कहने वाले ने आकर कहा उन नौजवानों से कि यहाँ क्यों खड़े हो, कहा कि मोहम्मद के लिए खड़े हैं, कत्ल करने के लिए खड़े हैं। कहा कि बेवकूफ हो, वो तो यहाँ से कब के जा चुके, देखो तुम्हारे सरों पर ही मिट्टी और खाक पड़ी हुई, जरा देखो। जब देखा तो उसके बाद घर में झांक कर देखा था, अली इब्न अबी तालिब के करवट बदलने से वो समझ गए कि ये मोहम्मद नहीं, ये कोई और है। नाकाम वापस हुए, कुफार ने ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद को और उनके साथी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा 100 ऊंट उसको इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊंट का मतलब इस जमाने में जैसे मैंने बताया 40-50 लाख रुपए का इनाम, बल्कि उससे भी ज्यादा, इतना इनाम देंगे। कुफार दौड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में तशरीफ फरमा है और सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल ये कुफार हमारे बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल इतने करीब आ गए, अगर ये अपने पैरों की तरफ झांक कर देख लें तो हमें देख लेंगे। आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सिद्दीक गम न कर, सिद्दीक बिल्कुल किसी तरीके का अफसोस और किसी तरीका का खौफ और डर अपने दिल में पैदा न कर, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और जब अल्लाह अपनी कुदरत के साथ हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एक मक्की के गुलाम अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ित की रहनुमाई में पूरा सफर करते करते मदीने मुनव्वरा पहुंचे। बहुत तफसीलात, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने रोका भी, और ऐसे भी मौके आए कि एक शख्स आया पीछे से घोड़ा लेकर और उसने आप अलैहिस्सलाम का पीछा किया और बिल्कुल करीब पहुंचा, उसका घोड़ा जमीन में धंसा, फिर उठा, फिर भागा, फिर धंसा। इस तरह 2-3 बार हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी जान बख्श दी और कहा कि एक जमाना आएगा कि तुमको किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। और उसके बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में इस शख्स को किसरा के कंगन पहनाए गए, ये शख्स मुसलमान हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुबा के इलाके में क़याम फरमाया, मस्जिद की तामीर हुई। उसके बाद 14 दिन तकरीबन वहाँ पर तशरीफ फरमा रहे। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़े और आप अलैहिस्सलाम का जो ननिहाल था, आप वहाँ पर तशरीफ फरमा हुए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में क़याम फरमाया, मस्जिद नबवी की तामीर हुई। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए और मदीने मुनव्वरा में जाकर बाकायदा एक इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैन व सुकून की सांस कुछ ली और मदीने के लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया। फिर जो इन 10 सालों में जो इनकलाब आया है वो तारीख में कभी नहीं आया।
مجھے اس موقع پر جو خاص بات عرض کرنی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے سے یہ ایک تاریخی اور اہم واقعہ جڑا ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ ہے. اس موقع پر ایک بات اور خاص طور پر یاد رکھیں، قرآن کریم کی یہ آیت وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ یہ کفار، یہ دین کے دشمن، انہوں نے سازشیں کی رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، اور یہ سازشیں ایسا نہیں ہیں کہ انہوں نے اس وقت کی اور آپ آئندہ کے لیے باز آ جائیں گے. جو عربی پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یمکرو یہ فعل مضارع کا لفظ ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ سازشیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کفار کی سازشیں نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور یہ سازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے بعد جو قرآن کا لفظ ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیتا رہے گا. وہ اپنے دین اور اپنے دین کے ماننے والوں کی حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں، یہ مہینہ اب ختم ہونے والا ہے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کی نبوت اور نبوت کے بعد کی 13 سالہ مکے کی زندگی، حبشہ کی ہجرت اور مدینے کی ہجرت اور مدینہ منورہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات آئے، منافقین کے ساتھ سابقہ پڑا اور یہودیوں کے ساتھ اور مختلف قبائل کے ساتھ باقاعدہ جنگیں ہوئی، ایک نہیں دو نہیں کئی جنگیں ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹیں آئیں، صحابہ کرام بھی زخمی ہوئے، شہید بھی ہوئے. یہ سارے وہ حالات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں، جو 23 سال کی مدت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے بعد پائی. وہ پوری ہسٹری، پوری فل ایک دم، وہ ایک ہسٹری کے ریکارڈ میں ایک چیز موجود ہے، ہندی میں بھی دستیاب ہے، انگلش میں بھی پائی جاتی ہے، اردو میں مل جاتی ہے، عربی میں مل جاتی ہے، ہر زبان میں وہ کتابیں موجود ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم از کم اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی سہولت کے اعتبار سے کتابیں خریدیں اور کتابیں لائیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، خاص طور پر اس زمانے میں مکے کی جو زندگی ہے، اس کو پڑھنے سے بڑی رہنمائی اور بڑی تسلی ملتی ہے اور بڑا سکون ملتا ہے، اور بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل جو زمانے اور حالات کے بدلنے سے بدل رہے ہیں ان میں بڑی رہنمائیاں مل جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.